السلام علیکم، میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے مصدر کی تیسری قسم مصدر لازم پڑھا تھا اور ہم نے مصدر لازم سے فعل لازم بنانا سیکھا تھا۔ آج کا ہمارا موضوع مصدر متعدی ہے۔ مصدر متعدی سے بالکل ویسے ہی ہم فعل نکالیں گے جس طرح سے ہم نے مصدر لازم سے نکالے تھے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مصدر متعدی ہوتا کیا ہے۔ وہ میگنیٹ جو ہے وہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا پھر سے کہ آپ نے ایک مصدر لینا ہے، اس کا ماضی مطلق بنانا ہے۔ ماضی مطلق بنانے کے بعد آپ نے اس کا واحد غائب کا صیغہ بنا لینا ہے۔ جب آپ اس کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیں گے تو آپ نے پھر اس پیرامیٹر کے مطابق اس میگنیٹ کو لگا کر دیکھنا ہے کہ کیا اس میں علامت فاعل آ رہی ہے۔ اگر فقرہ بناتے ہوئے اس میں علامت فاعل آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس مصدر سے بننے والا فعل جو ہے وہ فعل متعدی ہے، یا اس مصدر سے نکلنے والا فعل جو ہے وہ فعل لازم ہے۔ تو آئیے جس طرح ہم نے مصدر لازم کے لیے میگنیٹ کا استعمال کیا، آج ہم بالکل اسی طرح سے مصدر متعدی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم مصدر متعدی کی طرف پہلے میگنیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کی پہچان کیا ہوگی مصدر متعدی کی، کہ ہم نے پہلے ایک مصدر لینا ہے، مصدر سے ہم نے اس کا ماضی مطلق بنانا ہے، ماضی مطلق بنانے کے بعد ہم نے اس سے واحد غائب کا صیغہ بنانا ہے، واحد غائب کا صیغہ بنانے کے بعد ہم نے اس سے ایک چھوٹا سا جملہ بنانا ہے۔ اب وہ جب جملہ بنے گا تو وہ ہمیں از خود بتا دے گا کہ میں فعل متعدی ہوں یا فعل لازم ہوں۔ اگر وہ فعل متعدی بن جائے گا تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ مصدر متعدی سے نکلا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک مصدر لیا گانا، جس کو آپ انگلش میں سانگ کہتے ہیں۔ مصدر گانا، اب ہم نے ماضی مطلق بنانا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ گایا۔ اب اگر میں کہوں کہ اب ہم نے اس کے واحد غائب کا اگر صیغہ بنانا ہے تو واحد غائب کا صیغہ بنانے کے لیے جب ہم جملہ بولیں گے تو ہم لازمی طور پر یہی جملہ بولیں گے، کس نے گایا۔ کون گایا نہیں، یہ بامانی نہیں ہوگا، کس نے گایا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر علامت فاعل آ رہی ہے، یہاں پر کس نے گایا کے اندر، اس جملے کے اندر ایک بار پھر یہ علامت فاعل جو ہے یہ آ گئی ہے۔ اب جیسے ہی اس کے اندر علامت فاعل آئے گی تو ہم ڈیڈ شور ہو جائیں گے، یقین ہو جائے گا ہمیں کہ یہ فعل جو ہے یہ فعل متعدی ہے۔ اور اس فعل متعدی سے پہلے جو یہ جس سے نکلا ہے وہ کون سا مصدر ہوگا؟ یہ گانا جو ہے یہ مصدر کون سا ہوگا؟ مصدر متعدی ہوگا۔ تو آئیے ہمارے پاس بہت سارے مصدر جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ دیکھیے گا لکھنا، اب لکھنا سے اگر ہم اس کا ماضی مطلق بنائیں تو آپ دیکھیے گا لکھنا سے اس نے لکھا، پینا سے اس نے پیا، گانا سے اس نے گایا، پڑھنا سے اس نے پڑھا، اور سینا سے اس نے سیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جتنے بھی مصادر تھے سب کے ہم نے واحد غائب کا صیغہ بنانے کے بعد جب ہم نے ان سے جملے بنائے تو سب کے اندر جو ہے علامت فاعل جو ہے وہ سب کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہم بڑے آرام سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے مصدر جو ہیں، لکھنا، پینا، گانا، پڑھنا، سینا، یہ سب کے سب جو ہے یہ مصدر متعدی کہلائیں گے، اور مصدر متعدی سے بننے والے تمام افعال جو ہیں وہ فعل متعدی کہلائیں گے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج ہم نے مصدر متعدی سے فعل متعدی بنانا سیکھ لیے ہیں۔ اگر آج آپ کو فعل متعدی بنانے آ گئے ہیں تو لازمی طور پر میرے ساتھ شیئر کیجیے۔
کیجئے گا، ان باکس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں ہمہ وقت آپ کو میسر ہوں۔ آپ نے میرے لنک ڈسکرپشن کے اوپر جا کر مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے دوسروں کو سکھائیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور ایک چھوٹا سا لائک جو ہے وہ ضرور دبا دیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔